ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورۃ نساء کی 59 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام کی بیعت کی، توحید کا اقرار کیا اور طاغوت کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے اندر صاحب امر ہوں۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پڑ جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ خود ہی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر تمہارا ایمان ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اور یہ بہترین اچھی تعویل ہے، انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہم چند باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ تنظیمی قواعد و ضوابط کی پاسداری، تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ تنظیمی قواعد و ضوابط سے مراد کیا ہے۔ قواعد و ضوابط سے مراد ہوتی ہے تنظیم کے بنائے ہوئے اصول، طریقہ کار۔ تو کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت جو کہ اسلام کا نام لے کر بنتی ہے، اٹھتی ہے، اس کا منشور، اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی ان کے مد نظر جو منشور ہوتا ہے وہ اللہ کے نظام کا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اصل متاع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ متاع مطلق اللہ کی ذات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ چونکہ ہمارے پاس احکام کو پہنچانے کا سب سے مستند ذریعہ وہ رسول کی ذات ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لحاظ سے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصی اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اصل مطاع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے
جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی وہی تھا جو پہلے انبیاء کا دین تھا۔ تو اس کے اندر یہ بات جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بعد آتی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تمہارے اندر صاحب امر ہوں۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اب یہ کام، دین کا کام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ذمہ لگایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم کرے اور بدی سے روکے۔ اب یہ کام جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے، اور نبیوں کا کام جو ہے وہ کس کو سونپا جا رہا ہے؟ اس امت کو سونپا جا رہا ہے کہ اب نبی تو آئیں گے نہیں، تو یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا دعوت دے، برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب دیکھیں یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے اندر بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی نے بھی اس کی تعلیم دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین تمہارے اندر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دو شخص ہیں، سیکھنے والا اور سکھانے والا، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس حیثیت میں ہیں۔ تو بہترین لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے والا اور سکھانے والوں میں سے بنا دے، کیونکہ فلاح کا دار و مدار جو ہے وہ، جیسا کہ میرے بھائی نے پروگرام شروع کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ خسارے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ صحیح معنوں پر اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد دعوت حق کی تبلیغ، اور دعوت حق کی تبلیغ میں آنے والے مسائل پریشانیوں پر صبر کی تلقین۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی اسلامی تنظیم ہو، کوئی بھی اسلامی جماعت ہو، اس کے اندر ہمیں ایک بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی جماعت کے افراد، ان کی جو سب سے پہلے ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اندر ایمان پختہ ہو، توحید خالص ہو، شرک سے پاک ایمان، کیونکہ شرک والا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے، تو ایسے لوگ اللہ کو مطلوب نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی تنظیم کے جماعت کے ساتھی ہوں ان کے اندر سب سے پہلے یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ ان کا ایمان توحید پر صحیح معنوں میں مکمل ہونا چاہیے۔ اب اس کے آگے کہ اخلاص کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایمان لانے والے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر بھی کیٹیگریاں تھیں، مختلف کیٹیگریاں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو دین کے لیے اپنا جان و مال نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور ایک دوسرے تھے کہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر ان کا جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو پہلے لوگوں کے قصے، کہانیاں، جو ان کی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، وہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھ کر
नसीहत हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है वइन्नहु लज़िक्रुल्लाह का व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। ए नबी, ये कुरान आपके लिए भी नसीहत है, आपकी कौम के लिए भी, और अन करीब इस कुरान के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। आज लोग कहते हैं जी देखें, ये जो आप मसाइल बयान करते हैं कि जादू में कोई असर नहीं है, तवीज़ गंडे में असर नहीं है, दज्जाल जो है उसके पास ये अल्लाह की सिफ़ात नहीं है, यानी ये जो आप मसाइल बयान करते हैं, तो इन मसाइल का क्या आपने शोशा छोड़ रखा है? इनके बारे में क़यामत वाले दिन पूछा नहीं जाएगा। क़यामत वाले दिन तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। यानी हमारे सामने सबसे पहले क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ये आयत मुबारक कहती है कि वह सौफ़ तुसअलून, अन करीब इस कुरान के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो अब हम कुरान को देखें तो हमें पता चलता है कि ये सारे मसाइल कुरान के मसाइल हैं, तौहीद के मसाइल। तो बहरहाल बात हो रही थी कि तंजीमी मामलात जो हैं, एक मुसलमान खा वो इनफरादी तौर पर मुसलमान हों, मुसलमान इनफरादी तौर पर काम करे या इज्तमाही तौर पर मुसलमान काम करें, उनका जो मंबा होता है, उनके जो मद्दे नज़र होता है वो क्या होता है? अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब, अंबिया की सुन्नत। हम भी अगर अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए मुसलमानों की एक जमात तरतीब देते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की किताब की तरफ देखना पड़ेगा, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ देखना पड़ेगा। तो अल्लाह की किताब की तरफ हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो जमाती नज़्म है ये किस कदर ज़रूरी है। अब देखें, इस्लाम के अंदर जो पहली जंग थी, जंग बदर, उसको हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जंग के अंदर मोमिनों की तादाद क्या थी? कमोबेश 313, और उसके मद्दे मुकाबल काफिरों की तादाद कितनी थी? 1000। लेकिन वो उनसे लड़ भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उसकी वजह क्या थी? कि उनके अंदर अल्लाह पर ईमान पुख्ता था। उन्हें पता था कि हम अपने सरबराह, अपने रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में चल रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से वो 313 जो थे वो 1000 के ऊपर गालिब आ गए, कामयाब अल्लाह ने उनको कर दिया, और कुफ़ार को सख्त नुकसान पहुँचा। अब देखें कि दूसरा मकाम आता है जंग बदर का, जंग अहज़ाब का, जंग ओहद का। अब जंग ओहद का मामला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन की तरतीब दी, यानी जंग के अंदर, मैदान जंग के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस जंग के सपा सलार थे, कायद थे, रहनुमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर की तरतीब दी। उस तरतीब के अंदर एक दर्रा ऐसा था कि जहाँ से मुशरिकीन मक्का के हमला करने का डर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि वहाँ चंद सहाबा को, अपने ख़ास सहाबा में से वहाँ लोगों को तरतीब दे दिया, वहाँ उनकी ड्यूटी लगा दी, और उनसे कहा ये कि देखो, जब तक मैं हुक्म ना दूँ तुमने यहाँ से हिलना नहीं, खा हमें जंग में कामयाबी हो या नाकामी, तुमने इस दर्रे को खाली नहीं करना। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को उन्होंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, और थे भी वो इखलास में पूरे। लेकिन मामला यूँ हुआ कि जब जंग हुई तो जंग में देखा गया उन लोगों ने कि जो कुफ़ार हैं वो तो पसपा होकर भाग रहे हैं, और मुसलमान जो है वो उनके पीछे लगे हुए हैं। अब उनका माले गनीमत जो है वो लूटने का मकाम है। तो उन्होंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था वो तो इसलिए कहा था कि जंग में जो है वो नाकामी ना हो, तो अब चूँकि जंग में कामयाबी हो रही है, अब तो साफ पता चल रहा है कुफ़ार भाग रहे हैं,
حالانکہ ان کے دل کے اندر اخلاص تھا، لیکن کیا ہوا، وہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ خواہ ہمیں کامیابی ہو یا ناکامی، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں اجازت نہ دوں۔ اب دیکھیں اطیع الرسول کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے اترنے کے لیے درے سے تو وہ اتر دیں، لیکن انہوں نے وہاں اپنی مرضی کی، اور اس کا انجام کیا ہوا ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ خالد بن ولید وہ بہت بڑے بہادر انسان تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بڑی جنگیں لڑی اور کسی جنگ میں ہار نہیں مانی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس درے کو خالی دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر درے کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے جو ہے یہ حملہ ہو جائے گا، اور اس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا، یعنی وہ کامیابی، وہ کامرانی جو ہمیں نظر آ رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اطاعت میں کمی، یعنی اطیع الرسول میں کمی واقع ہو جانے کی وجہ سے انہیں وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو نظم کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا رہنما، ہمارا سربراہ، اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ پورے معاملے پہ ہوتی ہے۔ ہم عام آدمی جو سوچتے ہیں اس کی سوچ وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک فرد ہے، باپ ہے، اگر باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی ہے، اب وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اب جو سوچ اس کی ہوتی ہے وہ دوسرے افراد کی نہیں ہوتی۔ جس نظر سے وہ معاملات کو دیکھتا ہے اس نظر سے دوسرے ان معاملات کو نہیں دیکھتے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ سربراہ جو ہوتا ہے اس کی نظر دور کی ہی ہوتی ہے، حکمت سے پر ہوتی ہے۔ جو معاملات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں دین یہی سکھاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے اولی الامر کا۔ اب دیکھیں کہ اولی الامر کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اللہ کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے دین کے تحت چلتے ہوئے ہمیں ہدایت کرتے ہیں، خواہ وہ ہمارے فکری معاملات ہوں، ذہنی معاملات ہوں، یعنی ہمارے ذہنی اور فکری معاملات کی اصلاح کرنے والے عالم ہوں، ان کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ان معاملات کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم ان معاملات کو عام سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہر علاقے کے اندر ہمارا ایک ناظم ہوتا ہے۔ اب ناظم کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اپنے نظم کو وہاں قائم رکھے، اس کے ماتحت جتنے افراد کام کر رہے ہیں ان پر نظر رکھے اور ان کو اللہ کے دین کے لیے صحیح راستے پر چلائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ تم کیا کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو چونکہ ہم ایک نظم کے تحت اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علاقے کا جو ناظم ہے، ہمارا جو ہمارا رہنما ہے، ہمارا رہبر ہے، ہم اس کا حکم مان لیں۔ اب دیکھیں ہر حکم ماننا ضروری نہیں، ہم کس حد تک اس کا حکم مانیں گے؟ اس حد تک جس حد تک وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ماتحت ہمیں حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے وہاں مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ والدین کے بارے میں اللہ حکم کرتا ہے کہ کیا کرو، اپنے والدین کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، لیکن کیا ہے کہ ایک مقام پر آ کر کہا گیا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم کرے فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروف، فرمایا جب وہ شرک کا حکم کرے تو پھر ان کی اطاعت نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جو بھی اطاعت ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، اگر اللہ کے حکم سے وہ نکل جاتی ہے تو ایسی اطاعت کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے،
اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، پھینکیں گے نہیں، تو پھر آپ کفر میں جائیں گے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے۔ تو بہرحال جماعت کے معاملے میں ایک ہمارے سامنے مثال یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی بہت بڑا جتھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں سے یہ بات کی تھی کہ تم کیا کرو کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت کے باوجود، اتنے زیادہ لوگوں کے باوجود ہوا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے۔ فاذهب انت وربک، آپ خود جاؤ، آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور ان سے لڑو، یعنی آپ خود جائیں، آپ کا رب جا کر ان سے لڑے۔ انا ہاہنا قاعدون، اور کہنے لگے کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں ایسی جماعت کا کیا فائدہ، خواہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، کہ جن کے اندر نبی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اپنے رہنما، اپنے رہبر کی اطاعت نہیں ہے، ایسی جماعت کا کیا فائدہ، خواہ وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہاں بھی معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا، اور ان کی سپہ سالاری میں، طالوت کی سپہ سالاری میں ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو کہ جنگ کے لیے نکلو۔ اب دیکھیں وہاں مقام کیا ہے، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون لك الملك علينا ونحن احق بالملك منه، اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، وہ بولے، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک معاملہ سوچنے کا ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مد نظر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ مالدار ہو، تگڑا ہو، دولت کے انبار ہوں اس کے پاس۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قوم نے یہ بات کہی کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا اللہ نے کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی کے لیے تم پر مقرر کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے علم بہت بخشا ہے اور اس کو طاقتور بھی بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے کیا دیکھا، اللہ نے اس کے اندر علم دیکھا،
اللہ نے اس کے اندر جسمانی طاقت دیکھی، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو زیادہ مال دیا ہے تو میں اس کو بادشاہ بنا دوں۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ مال و دولت جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھی جاتی، اللہ کے ہاں تو دل کا اخلاص، دل کا ایمان دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، فرمایا اور اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کسائش والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اب دیکھیں آگے چل کر اللہ رب العزت اس قوم کو آزماتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا معاملہ کچھ اس طرح رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو، یعنی اپنے خالص بندوں کو جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، انہیں آزماتا رہتا ہے، ٹھوک بجاتا رہتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کس قدر ہے، یہ میرے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ایمان کو جانچتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا، متنبع کر دیا ہمیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب دیکھیں کہ خوف سے اللہ آزمائے گا، ثمرات کے ذریعے آزمائے گا، ہماری جان کے نقصان سے آزمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو پہلے لوگوں پر گزرے تھے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کا نبی اور اس کے ایمان والے جو ہے وہ پکار اٹھے، بتا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار میری مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں بھی آزمائش کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کو جو کہ اپنے بادشاہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے ذریعے آزمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طالوت نے کیا کہا کہ اللہ تمہاری ایک نہر کے ذریعے آزمائش کرنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، فرمایا کہ جو کوئی اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ ہم سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، فإنہ منی، وہ ہمارے ساتھ ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو ایک چلو بھر پانی جو ہے وہ پی لے، یعنی ایک چلو بھر پانی پینے کی گنجائش جو ہے وہ ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فشاربوا منہ، تو کیا ہوا، سب نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، ان میں سے چند افراد، تھوڑے افراد وہ بچے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، جب وہ ایمان والے اور دوسرے وہ نہر پار کر گئے، کراس کر گئے، تو کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ کہنے لگے ہمارے اندر اب طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر سے لڑیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا پتہ تھا، خیال تھا، جو یقین رکھتے تھے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ کہنے لگے بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی،
اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لشکر کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ تو یہاں ایک بات سمجھانے والی یہ تھی کہ دیکھیں اطاعت جو ہے وہ جو بھی امیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے تم پر مقرر کیا جائے، یعنی صحابہ اکرام میں سے اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر ہوا کہ لشکر جو ہے وہ ترتیب دیے، اس میں لشکر کے سپہ سالار بنائے، امیر بنائے، اور ان امیروں کی اطاعت بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح نبی کی اطاعت، کیونکہ نبی نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہمارے لیے یہ رہنمائی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے بہت سے معاملات، بہت سی جو دل کی خلش ہے، ہمارے دل کے اندر کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہاں شک گزرتا ہے فلاں معاملہ ایسے ہوگا، فلاں ایسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ شک سے پاک، یہ تمہارے شک کو دور کرنے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب یہاں دیکھیں انما المؤمنون، یہاں جو انما ہے یہ کلمہ حصر ہے کہ مومن صرف یہی لوگ ہیں۔ کون سے لوگ؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہمارے جماعت کے اندر کئی ایسے افراد آتے ہیں جو معاملات کو، عقائد کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ چونکہ نئے نئے آئے ہوتے ہیں وہ اپنے مولوی کے پاس جاتے ہیں، اور مولوی کیا کرتا ہے کہ وہ انہیں اضطراب کا شکار کر دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے، نہیں معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ حدیثوں سے تمہیں دور کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم ان لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہو۔ دیکھیں قرآن وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلامی تاریخ روایات کے اندر ظنی روایات بھی پائی جاتی ہیں جن کے اندر کمزور روایات بھی ہیں، محدثین نے ان کمزور روایات کو الگ بھی کیا ہے۔ اب اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ بھائی قرآن کا حکم یہ ہے، مثال کے طور پر ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی صفت ہے یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ عالم الغیب ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی غائب نہیں جانتا۔ اب دیکھیں یہی صفتیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دجال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ بھی ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اپنے حکم سے زندہ کر دے گا، پھر مستقبل کی خبریں، غیب کی خبریں بتائے گا۔ یہی نہیں بلکہ زمین کے خزانے اس کے پاس ہوں گے، نعوذ باللہ۔ جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں وہ اسے منسلک کر دیتے ہیں۔
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، زمین کے خزانے میرے پاس ہیں، نبی نے بھی کہہ دیا تھا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی غیب نہیں جانتا، نبی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ دجال کے متعلق جس کو یہ دجال کہتے ہیں، دجال کے معنی ہے بہت بڑا جھوٹا۔ اب جھوٹے آدمی سے ایسی باتیں منسوب کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب ان کو قرآن کے حکم کے مطابق توحید کے مسائل سمجھائے جاتے ہیں کہ یہ صفتیں تو اللہ کی ہے، اور اللہ کہتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، میں نے اپنے حکم میں کسی کو شریک کیا ہی نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ مولوی صاحب غالب آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے حدیث کو چھوڑ دیا تو تم منکر حدیث ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے شرک کر دیا، اللہ کی صفت غیر اللہ کو دے دی، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا چاہے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک میں نہیں پڑتے، ان کا ایمان شک سے بالا تر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ دل و جان سے اپنا جان بھی اور مال بھی اللہ کے نبی کے حکم پر نچھاور کر دیا۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، کم و بیش 1400 صحابہ۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں خبر ملتی ہے کہ کافر جو ہیں، مکے کے کافر مشرک، وہ اجازت نہیں دیتے۔ اب معاملہ جو ہے وہ بات چیت کا شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں سفیر بنا کر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بات چیت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بیعت کا ذکر کر دیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا اللہ۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور فرمایا ان کے دلوں میں جو تھا اللہ نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح کی خوشخبری بھی دے دی۔ اب یہ جو بیعت تھی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کس نیت سے گئے تھے؟ عمرے کی نیت سے، اپنے ساتھ ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، جنگ کے ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، تیاری کر کے نہیں گئے تھے، وہ تو عمرے کی نیت سے گئے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان دیکھیے، انہیں پتہ ہے کہ ہم مدینے سے یعنی اپنے گھروں سے 250 میل دور آ چکے ہیں اور ہمارے سامنے چند میل کے فاصلے پر کفار مشرکین ہیں، وہ ہمارے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیں گے، یعنی بیعت موت پر بیعت لی۔
تو آپ دیکھیے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ سب معاملہ جو طے پایا وہ کس حوالے سے ہوا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا ہر حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور پھر ان کے اندر جو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بھرا ہوا تھا، وہ ایمان بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں جان جانے والے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اور پھر اس کی خوشخبری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لقد رضی اللہ۔ اب جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے کیا چاہیے؟ ہم یہ سب جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہرحال بتا میں یہ رہا تھا کہ تنظیمی معاملات کے اندر جو ہمیں ہمارا رہنما، ہمارا راہبر، ہمارا ناظم جو ہمارے اوپر مقرر کیا جاتا ہے، اس کا چونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے دین کے معاملے میں۔ تو اگر دین کے معاملے میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اولی الامر میں صرف یہ بادشاہ مراد ہیں، یہ حکمران مراد ہیں۔ یہ حکمران جو ہیں یہ تو طاغوت کی پیداوار ہے، ان کا قانون، ان کا نظام جو ہے وہ تو طاغوتی نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے۔ ہم ان کو اپنا اولی الامر نہیں مانتے۔ ہم تو اولی الامر اسی صورت میں مانیں گے جب یہ اسلام کے مطابق ہمیں حکم کریں گے، اسلام کے مطابق نظام نافذ کریں گے، قانون نافذ کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ دینی معاملات میں اگر ہمارا کوئی سربراہ ہے، ہمارا کوئی رہنما ہے، تو اس کی اطاعت بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو خواہ کتنا ہی برا لگے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ ان کو لوگوں نے ساحر اور کذاب کہا، ان کو مجنون کہا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو گالیاں دی، نعوذ باللہ۔ اور قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ آپ کے دل کے اندر جو کڑن ہے ان کے باتوں کی وجہ سے ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یزیق و صدری کا، آپ کا دل جو بجتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے ہمیں وہ معلوم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کی توحید کی دعوت چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ کے حکم کو پھیلاتے رہے، دعوت توحید کو پھیلاتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ معاشرہ جو ہے وہ ہمیں باتیں کرتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اس کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی میں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب دیکھیں کہ پہلی بات اللہ نے کہی تھی کہ مومن صرف یہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے۔ آگے کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ آج اگر ہماری تنظیم کے اندر ہمارے ناظم، ہمارے رہنما، ہمارے سربراہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی مال کی ضرورت ہے،
اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہم نے مال لگانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا۔ اپنے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ اپنے جان اور مال کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اگر اپنے ایمان کو آپ سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ثبوت دینا ہوگا، اور ثبوت کے لیے یہ مال جو ہے یہ نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور سب سے زیادہ محبوب تو مال ہوتا ہے انسان کو، اور وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔